ربیع الثانی کا ماہ شریف ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضور شہنشاہ بغداد حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ ختم پاک بڑی 11ویں شب کے نام پر منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر صرف بزرگوں کی کرامات بیان کی جاتی ہیں اور ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے لیل و نہار ان پر زیادہ بات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غور کریں انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہیں یہ مقامات کیسے ملے، اور انہوں نے کس کاز پر، کس کام پر، کس مشن پر محنت کی اور اپنے دن رات کو خرچ کیا تاکہ صحیح معنوں میں ان کی فیض و برکات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ یاد رکھیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ یہ تو شان ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ شان ہے کہ نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں غم ہے، لیکن وہ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کسی شخص میں آپ دیکھیں، شیخ مجدد فرماتے ہیں کسی شخص میں آپ دیکھیں کہ اس کی پرواز آسمانوں تک ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے ایسے کام کرے جو عقل سے باہر ہو، اڑ رہا ہے، آسمانوں تک پرواز کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے تو شیخ مجدد فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے۔ تو قرآن فرما رہا اولیاء کون ہیں؟ متقین، پرہیزگار، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں آج کل جس کو ہم کہتے ہیں 2 نمبر، دیکھیں 2 نمبر وہ نہیں ہوتے جس کو ہم 2 نمبر کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر 2 نمبر پیر یا 2 نمبر بابے ان کو کہتے ہیں جن کی ظاہری وضع قطع بھی اولیاء کے طریقہ کے خلاف ہو، صالحین کے طریقہ کے خلاف ہو، ہم انہیں 2 نمبر کہتے ہیں۔ وہ 2 نمبر نہیں ہے، 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر جیسا ہو، دکھنے میں 1 نمبر جیسا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں فوٹو کاپی، یا ہم برانڈز کی چیزوں کو جو کاپی کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں فرسٹ کاپی ہے۔ تو 2 نمبر وہ چیز ہوتی جو دکھنے میں ہو بہو مشابہ ہو، جس کو ہم 2 نمبر کہتے ہیں، یہ تو 3 4 5 نمبر ہے، یہ تو دیکھنے میں بھی ان جیسے نہیں ہے۔ 2 نمبر شیخ وہ ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہے، ظاہری وضع قطع بالکل شیوخ جیسی، بزرگوں جیسی، علماء جیسی، لیکن علم نہیں ہے، تربیت نہیں کر سکتے، رہنمائی نہیں کر سکتے مریدوں کی، انہیں صحیح توجہ نہیں ان پر کر سکتے، ان کا تزکیہ نہیں کر سکتے، تو 2 نمبر اسے کہا جا سکتا ہے۔ اب جس کا ظاہر بھی بزرگوں کے خلاف ہے، اولیاء کے خلاف ہے، حضور کی شریعت کے خلاف ہے، حضور کے احکامات کے خلاف ہے، جن چیزوں سے حضور نے محبت کی وہ ان سے نفرت کر رہا ہے، اور جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا، جن سے منع کیا، ان سے وہ پیار کر رہا ہے، تو یہ 2 نمبر نہیں ہے، یہ تو بہت آگے والا معاملہ ہے۔ لہٰذا اس معاملہ میں ہمیں قرآن و سنت نے جو رہنمائی کی ہے اس کی روشنی میں شیوخ کو تلاش کرنا چاہیے، صالحین کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز کو جانتے ہیں کہ 1 نمبر کون سی، 2 نمبر کون سی۔ ہم نے گھر بنانا ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پینٹ 1 نمبر کون سا ہے، سیمنٹ اچھا کون سا ہے،
پلستر میں کون سا اچھا ہے اور لینٹر میں کون سا اچھا ڈلتا ہے، سٹیل کون سا اچھا ہے، لکڑی کون سی اچھی، ماربل کون سا اچھا، ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے۔ کپڑے سلوانے ہو پتہ درزی کون سے سیتا، دودھ لینا ہو گوالے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو ہم جب جانچتے ہیں تو جس سے ہم نے دین اور آخرت کی رہنمائی لینی ہے، آخرت کو روشن کرنا، اس کے بارے میں بھی تو پہچان ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں بس دیکھا لوگوں کا ہجوم لگ گیا ایک شخص کے پیچھے بس پیچھے چل پڑے۔ تو قرآن و سنت نے جو رہنمائی کی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر صالحین کو اپنانا چاہیے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سوانحیات میں چند خاص باتیں ہیں۔ ایک تو آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ اب کوئی پیدائشی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی تقوی نہیں کیا، کوئی پرہیزگاری نہیں کی، تو اس میں یہ چیزیں کیسے آ گئیں؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں دیکھیں ایک بچہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں کا ماحول غلط ہے، فحاشی اور یعنی والا ماحول ہے، میوزک اور ڈانس والا ماحول ہے، تو پیدا ہوتے ہی بچہ ڈانس کرتا ہے اور ڈانس پر جھومتا ہے۔ ایسے ہی جس گھر میں قرآن و سنت کی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات ہوگی، تلاوت و نعت ہوگی، پیدا ہوتے اس میں بھی وہ تاثیر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی، وہ جو جن کی والدہ وہ قرآن کریم کے 14 یا 15 پاروں کی حافظہ تھی، تو وہ ہر وقت پڑھتی رہتی تھی۔ تو جب بیٹے کو وہ داخل کروانے گئی تو مدرسہ میں وہ استاد صاحب نے جب قرآن کریم کا آغاز کیا تو کہنے لگے یہ 14 پارے تو مجھ سے زبانی سن لیں، تو سبحان الذی اسریٰ سے مجھے پڑھائیں۔ تو کہنے لگے یہ تمہیں کیسے آ گئے؟ کہتے یہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی ماں پڑھتی تھی، جب سے پیدا ہوا ماں مجھے جب لوریاں دیتی تھی تو یہی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی تھی مجھے۔ اب جب ماں بی بی راستی ہوگی تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوگا نا، جب ماں فاطمہ ام الخیر ہوگی تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اور جب ماں فاطمہ بنت محمد ہوگی تو بیٹا بھی تو حسین ہوگا۔ تو یہ خون کا اثر ہوتا ہے، یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اب تو جینٹک انجینئرنگ پر بہت تحقیق ہو گئی، اور جینز میں کیا کیا تاثیر آتی ہے والدین کی طرف سے، موروثی اثرات جینز کے اندر۔ ہمارا سیلز، جس سیل کی بنیاد پر ہمارا جسم بنا ہے، ہمارے سیلز کے اندر کتنی ڈیٹیل ہے، اس کو ہم دیکھ لیں تو موروثی اثرات تو اس میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو جب جسمانی اعتبار سے موروثی اثرات ہیں تو یقین کر لیں یہ روحانی اعتبار سے بھی ہیں۔ لہٰذا ہم اگر چاہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے تو ہمیں خود نیک ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کی توفیق سے آگے وہ عمل اور اس کی برکت جاری رہے گی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی، وہ ان کے بارے میں مشہور تھا جیلان میں، یہ جیلان ایران کا علاقہ ہے، اب شاید اس کا کوئی اور نام ہے، جیلان یا گیلان کا اب نام کوئی اور ہے۔ تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، صبح سحری میں دودھ پیا اور افطاری میں دودھ پیا۔ تو مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ کے والد گرامی شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے، ایک بھوک کی حالت میں، اضطراری حالت میں ایک سیب کھا لیا تھا، اور سیب بخشوانے کے لیے، سیب کی معافی لینے کے لیے سیب کے باغ کے مالک کے پاس کئی سال نوکری کرنے پر تیار ہو گئے تھے کہ نوکری کر لوں گا لیکن یہ جو تیرا سیب میں نے کھایا نا یہ مجھے معاف کر دو، کل قیامت کو مجھے پوچھ نہ ہو جائے۔ اور والدہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سسر جب آپ کو رشتہ کی بات کرتے ہیں حضرت غوث پاک اور شہنشاہ بغداد کے والد گرامی سے شیخ ابو صالح سے، تو وہ ان کے سسر صاحب کہتے ہیں کہ بھی میری بیٹی نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ منہ سے بول سکتی ہے، نہ پیروں سے چل سکتی ہے، یہ حالت ہے، شادی کرو گے؟ تو وہی سیب کے باغ کے مالک بھی تو وہ اتنا کہتا ہے جی بس سیب بخشتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو شادی ہوئی تو دیکھا تو دلہن تو حسین و جمیل تھی، کوئی عیب نہ تھا۔ تو کہا حضرت میں تو کہیں غلطی سے تو نہیں کسی اور کے کمرہ میں چلا گیا؟ فرمایا نہیں وہی تیری اہلیہ ہیں۔
وہ جو میں نے کہا تھا نا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ غیر محرم کو نہیں دیکھتی، وہ کانوں سے نہیں سن سکتی، کبھی کچھ حرام نہیں سنا اس نے، زبان سے بول نہیں سکتی، آج تک میری بیٹی نے حرام بولا نہیں ہے، اپنے پیروں سے حرام کام کے لیے چل کر کہیں نہیں گئی، یہ تقوی کا عالم ہے۔ تو جب متقی والدین ہوں گے تو بیٹا بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اور پھر سچ کا کیا معیار ہے، وہ واقعہ تو وہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کسی دور تک کہ ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا ہاں بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس دینار ہے، یہ دینار میری ماں نے میرے کپڑے میں سی دیے ہیں۔ وہ پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا کہ لوگ تو تاجر وغیرہ سب اپنا اپنا مال چھپا رہے ہیں اور مار مار کے ان سے اگلوا رہے ہیں اور مال نکلوا رہے ہیں، اور یہ آگے سے کہہ رہا جی میرے پاس ہیں۔ تو دیکھا واقعی دینار نکل آئے، تو کہا بیٹا تم چھپا بھی سکتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اس سچ کی برکت سے سارے ڈاکو جو تھے وہ تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بچپن کا عالم ہے۔ اور تحصیل علم دیکھیں، آج ہمیں علم سے، یقین کریں ہمیں علم سے محبت نہیں ہے۔ وہ قوم جس کو پہلا لفظ ہی اقرا دیا گیا، پڑھ، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا تھا۔ آج علمی حالت ہماری کیا ہے؟ جتنی بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، وہ کفار کی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، معدنی ذخائر کی کمی، کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے جن ممالک میں دولت کے انبار ہیں وہاں عیاشیوں پر دولت خرچ ہو رہی، تعلیم پر خرچ نہیں ہو رہی۔ بر صغیر میں مسلمان حکمرانوں نے اپنے عشق کی داستانوں کو یادگار بنانے کے لیے قوم کا سرمایہ خرچ کر دیا، اسی دور میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی ہے۔ آپ دیکھیں جس دور میں تاج محل بنا ہے اسی دور میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے پروگرام بن رہا تھا۔ تو ان کا سرمایہ تعلیم پر خرچ ہوا، ہمارا سرمایہ فضولیات پر خرچ ہوا۔ یہ ایک درد والی بات ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد آپ کی شان ہے۔ والدہ، جو سیرت کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دو بھائی تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نصف دینار تیرے بھائی کے اور نصف تیرے ہیں، تو اپنے حصے کے دینار لے جا، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے بھائی بھی تھے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے والدہ کہاں کتنی دور جیلان ہے، اور یہاں سے سینکڑوں میل دور بغداد میں بیٹے کو بھیج رہی ہیں اور نصیحتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر میں نے کم از کم کسی کتاب میں نہیں پڑھا آج تک کہ پھر دوبارہ ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی ہو۔ علم دین کی کتنی شغف ہے، کتنی کوشش ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ علم دین کے راستے میں مجھے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، ایسا بھی ہوا کہ بھوک کی شدت سے مغلوب ہو کر مجھے پتے بھی کھانے پڑے۔ کہتے ایک دن ایسا آیا کہ میں نے سوچا چلو باہر کسی مضافات کی طرف جاؤں، وہاں سے کوئی سبزی، کوئی پتے وغیرہ کھا لوں۔ تو کہتے جب میں اس طرف گیا تو میں نے اپنے کئی کلاس فیلو طلباء کو دیکھا کہ وہ پتے کھا رہے تھے۔ مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی ایسے ہی کھانے آ گیا۔ کہتے میں پھر واپس آ گیا، 3 دن سے بھوک تھی۔ کہتے آگے ایک مسجد میں بیٹھ گیا، اب بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ ایک شخص باہر سے آیا، اس نے ہاتھ میں روٹیاں پکڑی ہیں اور بھنا ہوا گوشت ہے، وہ کھانے لگ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو جیسے اس کی آنکھ میری آنکھ کے ساتھ ملی، میں نے چہرہ پھیر لیا کہیں یہ محسوس نہ کرے کہ میں اس کے کھانے کو دیکھ رہا ہوں۔ بھوک کا یہ عالم تھا۔ کہتے وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا شامل ہو جاؤ۔ بہت اصرار کیا تو میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا میں جیلان سے آنے والے ایک نوجوان کو تلاش کر رہا ہوں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے والد کا نام ہے، کتنے دن سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی والدہ نے مجھے 8 دینار دے کر بھیجا ہے، اور میرے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا اس کو تلاش کرتے کرتے، پر مجھے وہ نہیں ملا۔ فرمایا وہ میں ہی ہوں، یہ جو میں نے کھانا خریدا ہے تیرے پیسوں سے خریدا ہے، اس لیے کہ میرے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور حالت اضطراری میں تو حرام کھانے کی بھی اجازت ہوتی، میں تو مر رہا تھا بھوک سے۔ تو شیخ یہ آپ کی پیسوں میں سے میں نے یہ خریدا ہے، یہ آپ ہی کا کھانا ہے۔ تو فرمایا اب تم میرے مہمان ہو۔ ایسی حالت بھی تھی، ایسے معاملات بھی تھے۔ آج علمی اعتبار سے ہم بہت دور ہیں، اور ہم انسپائر ہوتے ہیں کسی ایسے شخص جو بس کچھ شعبدہ دکھا دے، کچھ ایسی چیز دکھا دے، بس فوراً فٹافٹ معاملہ حل کر دے ہمارا۔ اور عملی اعتبار سے ہمارا معیار تھوڑا سا ایسا بن گیا، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم کچھ نہ کریں،
کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں وہی سارے مسئلے حل کر دے، نمازیں بھی نہ پڑھیں، عمل بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس وہ دعا کر دیں، یہاں بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں اور قیامت کے دن بھی وہ پکڑ کر ہمیں ساتھ لے جائیں۔ دیکھیں شفاعت کی احادیث کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عمل چھوڑ دیں، ہمارا رویہ روحانیت اور سلوک اور تصوف کے ساتھ کیسا بن گیا ہے۔ حضرت شیخ خود لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا تو سفید روشنی پھیل گئی اور میں پیاس کی حالت میں تھا تو شبنم کے قطرے مجھ پر گرنے لگے، میری پیاس ختم ہو گئی اور اس روشنی سے مجھے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے نماز بھی معاف کرتا ہوں اور جو چیزیں تجھ پر حرام ہیں ان کی بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا اللہ تو ایسا حکم نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسا حکم نہیں فرمایا، تو میری کیا حیثیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ساری روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ آواز آتی ہے میں واقعی شیطان ہوں، آج تو بچ گیا ہے، میں نے بڑے بڑے صوفیوں کو ایسے ہی گمراہ کیا ہے لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آج علمی اعتبار پہ ہم کہاں ہیں؟ کسی کو کہا جائے بھائی اس طرح جو آپ نے نماز پڑھی ایسے نماز تو نہیں ہوتی، آپ نماز دوبارہ ہم نے کہا چلو اللہ دے سپرد۔ کیا کبھی بزنس ڈیل کرتے ہوئے بھی ہم نے کہا چلو اللہ دے سپرد؟ جہاں لین دین کا معاملہ ہو ایک ایک چیز ہم لکھیں گے پورا اطمینان کریں گے، وہاں کبھی کہا اللہ دے سپرد؟ قرآن پڑھنے کے معاملے میں کہا جائے جی آپ قرآن سے نہیں پڑھ رہے درست کر لیں، بس جی ٹھیک ہے اپنی طرف سے کوشش کریں، اللہ قبول کرنے والا وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایسی تو تربیت نہیں فرمائے گی ہماری۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روز تربیت فرماتے تھے اپنے غلاموں اور صحابہ مصروف تھے، انہوں نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ کچھ تو صحابہ ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے اور کچھ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے ٹائم تقسیم کیا تھا، ایک دن تو کام پہ جائے گا میں حضور کی بارگاہ میں رہوں گا اور اگلے دن میں کام پہ جاؤں گا تو حضور کی بارگاہ میں رہے گا، جو تو سنے گا تو مجھے بتانا، جو میں سنوں گا تجھے بتاؤں گا۔ ایسے حضور کی باتوں کی قدر کرتے اور حضور سے تربیت لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ عظیم الشان صحابہ کرام تیار ہوئے اور پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ تو آپ کو جب اس نے کہا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اور پھر عالم کیا تھا؟ عالم پھر یہ تھا کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوتے تو 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ 70 ہزار کے مجمع کو آپ کی آواز بغیر کسی اسپیکر کے جاتی تھی، جیسے پہلی صفوں والے سنتے تھے ایسے ہی پیچھے والے بھی سنتے تھے۔ ایک بار آپ بیان فرما رہے تھے، ایک بابا جی شیخ حیتی ان کا نام سیرت نگاروں نے لکھا، وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور سو رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں جب کسی سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ سو رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا، آپ کو برا لگے گا، اس کا دھیان کسی اور طرف ہو تو آپ کو غصہ آئے گا۔ تو مقررین خطبہ بھی عام طور پر ناراض ہو جاتے ہیں جب کوئی پاس بیٹھا سو رہا ہو، تو آپ بجائے ناراض ہونے کے ممبر سے نیچے اترے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان کا خواب ختم ہوا، ان کا نیند ختم ہوئی تو آپ ممبر پہ چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ سو رہے تھے، غفلت کا اظہار کر رہے تھے اور آپ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے تھے، مجمع آپ کو سننے آیا تھا۔ کہا اصل میں وہ سو نہیں رہے تھے، خواب میں حضور کا دیدار کر رہے تھے، وہ خواب میں دیکھ رہے تھے اور مجھے جاگتی آنکھوں سے حضور نظر آ رہے تھے۔ یہ شہنشاہ بغداد ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے معیار ہیں، اور علم اتنا پڑھا، کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت، میں نے علم دین اتنا پڑھایا۔ آپ مدرس تھے، آپ مدرس تھے علوم اسلامیہ کے، باقاعدہ پڑھاتے تھے روزانہ۔ کہتے میں نے علم دین اتنا پڑھایا، اللہ نے مجھے قطب بنا دی۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔